अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। एक बार फिर मेहमानों की इस्लामाबाद आमद है और सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद से चले गए हैं। क्या कहानी है, क्यों सदर आसिफ अली जरदारी साहब को इस्लामाबाद छोड़ना पड़ा? क्योंकि 11 अप्रैल को जब सदर जरदारी साहब इस्लामाबाद में नहीं थे, सिंध में बैठे हुए थे, तो उस वक्त कई कहानियाँ सामने आई थी, कई फसाने बनाए गए थे। सदर साहब की बीमारी की बातें भी हुई थी, उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगे थे। लेकिन आज वो क्यों इस्लामाबाद से निकल गए और कहाँ गए, एक तो इस पर बात होगी। और दूसरा जो मेहमान है, ज़ाहिर है उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मेहमान यानी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सह मुल्की दौरे पर पाकिस्तान से आगाज़ करेंगे दौरे का, और उसके बाद वो मॉस्को और मस्कत भी जाएंगे। जैसे ही आज खबर आई थी कि अब्बास इराक़ची जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो उसके पीछे फिर ज़ाहिर खबरों का सिलसिला चल पड़ा। हर किसी के अपने अपने ज़राए होते हैं, और फिर कुछ लोग अपने अंदाज़ों से, टेवों से खबरें निकालते हैं। फिर वो जो टेवे और अंदाज़े होते हैं वो उनके ज़राए बन जाते हैं कि जी लो जी, अब राज़ी हो गए ईरानी, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसके पीछे पीछे जेडी वैंस की सरबराही में अमरीकी वफद भी आ जाएगा। ये खबर आ रही थी कि जी वो अब्बास इराक़ची साहब पाकिस्तान एक मुख्तसर वफद के साथ आएंगे। तो उधर थोड़ी देर के बाद वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान आना, और उन्होंने ख़ुद पाकिस्तान आमद के हवाले से क्या ऐलान किया है, वो मैंने आपको बताना है आगे चल के। लेकिन पहले सदर आसिफ अली जरदारी साहब, ज़ाहिर है जिनको काफ़ी सारा अपना जिनका तज़किरा होता है, सबसे ज़्यादा बहस में रहते हैं वो। कोई भी बात हो जाए, माजी में मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब, तो उस वक्त में एक जो मोबाइल कार्ड होते हैं ना, उन कार्ड्स के ना पैसे बढ़ना शुरू हो गए थे, टैक्सेस लगना शुरू हो गए थे। तो लोग कहते थे कि जी वो जो 25 रुपये बढ़े हैं वो जरदारी साहब के का टैक्स है, वो जरदारी टैक्स है, जरदारी साहब की तरफ जाएगा। तो बहरहाल वो ख़ुद भी कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर जो है वो जितना इन्वेस्टमेंट किया है उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए उनके मुखालफिन ने, और ज़ाहिर है एक वक्त तक रियासती इदारों ने, तो फिर वो जो लग चुके ना धब्बे, वो मिटने वाले नहीं हैं, लगे या लगाए गए जो भी है। तो जब जरदारी साहब का जिक्र आता है तो उनके साथ कई और किस्से, कहानियाँ, बदनामियाँ साथ साथ चल रही होती हैं। आज मैं पता कर रहा था कि जरदारी साहब ने, क्योंकि चीन जाना था, तो मैं ज़रा कंफर्म करना चाह रहा था कि जरदारी साहब चीन का दौरा उनका फ़ाइनल हो गया है कि नहीं हो गया। क्योंकि जैसे ही खबर आई अब्बास इराक़ची साहब के पाकिस्तान आने की, तो जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े सहाफ़ियों ने कहा कि जी मेरे जो ज़राए वो कंफर्म कर रहे हैं कि जेडी वैंस भी आएगा। तो फिर ये था कि अगर जेडी वैंस भी आ रहे हैं, अब्बास इराक़ची साहब के आने की भी कंफर्मेशन हो गई है, और फिर मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में शुरू हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि अगर मुज़ाकरात शुरू होता है तो एक इम्कान, एक उम्मीद रखी जा सकती है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। तो जब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो फिर ऐलान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ख़ुद भी जहाज़ में बैठेंगे और इस्लामाबाद पधारेंगे, और जब वो आएंगे तो ज़ाहिर है फिर जरदारी साहब को इस्लामाबाद में उनका रहना मजबूरी होगा। फिर उनको इस्लामाबाद से कोई निकाल नहीं सकता। अच्छी खबरों कहा जा रहा था ना कि उनको निकाला गया, तो फिर उनको कोई निकाल नहीं सकता था, क्योंकि रियासती प्रोटोकॉल है। तो मैं इस पर काम कर रहा था कि अब वो उनका शेड्यूल जो है वो चीन जाने का वो बरकरार है, या अगर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज या कल में या परसों में शुरू होता है तो वो कहीं चीन का दौरा मुलतवी तो नहीं कर रहे। तो उसी दौरान फिर मुझे पता चला कि नहीं, वो तो इस्लामाबाद छोड़ चुके हुए हैं। तो मैं क्या, एक बार फिर इस्लामाबाद छोड़ दिया उन्होंने। 11 अप्रैल को भी नहीं थे, फिर किससे कहानियाँ बनी, तो अब कहाँ गए? तो पता चला कि इस बार ज़्यादा दूर नहीं गए, वो लाहौर पहुँचे हुए हैं। लाहौर में कुछ सोर्सेज ने कहा कि जी यहाँ पर वो पार्टी के कुछ लोगों से मीटिंगें करेंगे, मुलाकातें करेंगे, पार्टी उमूर देखेंगे। कुछ ने कहा कि नहीं, कोई शमूलियत पीपल्स पार्टी में होगी, जो कि ज़ाहिर है मुझे उस तरह नहीं उस बात पर यकीन आ रहा था कि शमूलियत का कोई मामला होगा लाहौर आने के लिए, क्योंकि पता चल जाता है कौन शामिल हो रहा है कौन नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल मैंने उस पर जब काम किया तो पता चला कि वो मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं पंजाब असेंबली के स्पीकर, उनकी कुछ दिन पहले हमशीरा का इंतकाल हुआ था, तो वो उनसे ताज़ियत के लिए लाहौर आए हैं। और एक और उनके करीबी साथी हैं नवाब शहजाद साहब, मंजूर वट्टू मरहूम के दामाद, उनकी साहबजादी की मंगनी है, तो वो आए हैं, मंगनी अटेंड करेंगे, ताज़ियत करेंगे मलिक साहब के साथ, इस्लामाबाद वापस चले जाएंगे, और कभी इम्कान ये है कि वो फिर कल वहाँ से
چین کے دورے پر گوانگزو روانہ ہو جائیں گے۔ اچھا، ملک احمد خان صاحب جو ہے وہ ان کے لیے ان کا صدر صاحب کا آنا، ظاہر ہے زرداری صاحب یا ایون مسلم لیگ نون کے لوگ بھی اب پرانے روایتی سیاستدان جو ہیں وہ شادی غمی ان کی جو ہے وہ اس میں ان کی سیاست یا اختلافات آڑے نہیں آتے۔ یہ تو عمران خان صاحب کا چلن ہے نا کہ اگر کوئی میرا ساتھ چھوڑ جائے یا میرا مخالف ہو جائے، میرے خلاف ووٹ دے، چاہے وہ عام ووٹر ہے یا چاہے کوئی ایم پی ہے یا سینیٹر ہے، تو اس کی شادی غمی میں بھی نہیں جانا، ان کے بچوں کے ساتھ شادیاں بھی نہیں کرنی۔ یہاں تو میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ لاہور کے جو پیپلز پارٹی کے صدر تھے، جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف نواز شریف صاحب کے دور میں مقدمات چلا کرتے تھے، پھر بی بی باہر چلی گئیں، جلا وطن ہو گئیں، تو اس وقت نواز شریف صاحب کے بھائی کے ساتھ اپنا رشتہ داری ہو رہی تھی حاجی عزیز الرحمان چند کی۔ حاجی عزیز الرحمان چند صاحب نے خود بتایا کہ جی میں محترمہ شہید کے پاس چلا گیا تو میں نے ان کو بتایا کہ جی میری شریف فیملی میں میری رشتہ داری ہو رہی ہے، تو انہوں نے مبارکباد دی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ تو بی بی نے کہا کہ جی آپ کے بچے آپ کی رشتہ داری ہے، اس میں میرا کیا اور میری سیاست کا کیا تعلق، آپ چاہیں کریں۔ اور وہ رشتہ داری ہوئی۔ نون لیگ میں بھی یہی ہے، اگر کوئی غمی خوشی ہوتی ہے تو اپنے سیاسی مخالفین کے پاس چل کر جاتے ہیں، جا کر تعزیتیں کراتے ہیں۔ پچھلے دنوں حماد اظہر صاحب کے والد صاحب میاں محمد اظہر صاحب فوت ہوئے تھے، تو نون لیگ کی ساری قیادت گئی تھی ان کی تعزیت کرنے۔ یہ عمران خان صاحب کا چلن ہے کہ جی سیاسی مخالفوں کے یا آپ کی پارٹی کے ساتھ اگر کسی کا تعلق نہیں تو آپ نے وہاں نہیں جانا۔ یہاں تک کہ عمران خان صاحب تو اپنے سب سے قریبی ساتھی جو تھے مرحوم نعیم الحق صاحب، ان کے گھر تعزیت کرنے نہیں گئے تھے۔ تو باقی پیچھے کیا بچتا ہے، کیونکہ لیڈر نا تربیت کرتا ہے اپنے لوگوں کی۔ جس طرح میں نے محترمہ شہید کی بات بتائی، نواز شریف صاحب کا کردار اس معاملے میں بڑا شاندار رہا ہے۔ عمران خان صاحب گرے تھے 2013 کے الیکشن میں، لبرٹی میں جلسہ کرتے ہوئے کرین سے گرے تھے، وہ اس سے لفٹر سے گرے تھے۔ سب سے پہلے جب وہ اسپتال پہنچے تھے، ہم ابھی کوریج کے لیے وہاں پہنچے ہی تھے، تو نواز شریف صاحب آ گئے تھے وہاں پر، شہباز شریف صاحب آ گئے تھے۔ تو کردار ہوتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں اس کردار کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ملک احمد خان صاحب کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ اس وقت یہ اتحادی ہیں لیکن آپس میں شدید مخالفین بھی ہیں۔ لیکن ملک صاحب کا تعارف ایک اور بھی ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف جب ہو رہی تھی، تو اس وقت ملک صاحب کا کردار جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تو وہ ملک صاحب جو ہیں، ملک احمد خان صاحب، انہوں نے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی باجوہ صاحب کی شاید جو سسر صاحب جو تھے مٹھو صاحب، ان کے ساتھ تعلقات تھے، دوستی تھی، اس کی وجہ سے پھر انہوں نے نون لیگ کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر کروائے، اعتماد کا رشتہ تھا ان کا۔ اس کے بعد پھر تحریک عدم اعتماد میں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی تو نعرے لگ رہے تھے کہ ایوان میں ایک زرداری سب پر باری، پیپلز پارٹی کے جالے نعرے لگا رہے تھے، تو ملک صاحب نے کہا رکو رکو میں لگاتا ہوں۔ ملک صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے نعرے لگوائے ایک زرداری سب پر باری۔ تو بہرحال وہ احمد ملک صاحب، ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا تو زرداری صاحب ان کے پاس تعزیت کرنے لاہور پہنچے ہوئے ہیں۔ باقی نواب شہزاد صاحب تو ان کے ذاتی دوست ہیں۔ اب میں نے اس لیے یہ سارا قصہ آپ کو بتایا کہ وہ کیوں لاہور آئے ہوئے ہیں، کیونکہ پھر کہانیاں بنیں گی کہ زرداری صاحب کو نکال دیا گیا اسلام آباد سے۔ وہ نہیں اسٹیبلشمنٹ چاہتی، یا کوئی نہیں چاہتا کہ زرداری صاحب جب مہمان آ رہے ہوں تو زرداری صاحب وہاں پر موجود ہوں، کیونکہ عباس راکچی صاحب پہنچ رہے ہیں۔ پچھلی بار آپ نے دیکھا کہ جس طرح قصے کہانیاں بنائے گئے، پھر زرداری صاحب کی بیماری کہ جی زرداری صاحب کو فلاں بیماری لگ گئی ہے، پھر یہ کہ جی زرداری صاحب نے جو ہے وہ اپنا متحدہ عرب امارات کو کہا ہے کہ جی پاکستان سے پیسے واپس لو۔ تو انہوں نے پاکستان، زرداری صاحب کے کہنے پر پاکستان سے $3.5 بلین مانگ لیے، کڈو ساڈے پیسے۔ اس طرح کی کہانیاں بھی بنائی گئی۔ تو بہرحال تو یہ اس سلسلے میں لاہور آ رہے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ لاہور کے بعد جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد جائیں گے، اور وہاں سے انہوں نے پھر چلے جانا چین، کیونکہ جو عباس راکچی صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ صرف سفارتی دورے پر آ رہے ہیں۔ وہ جنگ کی صورتحال، اس کے بعد کی صورتحال، بلکہ آج جو ان کا وزیر جنگ ہے اپنا امریکہ کا پیٹ ہیگسٹ، اس نے جو پریس کانفرنس کی ہے، جس طرح کی دھمکیاں دی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طرح کا لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں، تو وہ دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں بھی وہ خاص طور پر مسقط اور ماسکو جائیں گے پاکستان کے بعد۔ روس ظاہر ہے اس کا ایران کا بہت بڑا اتحادی ہے، بڑا سپورٹر ہے، بلکہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو امریکہ نے الزام لگایا تھا، یا جو جنگی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ روس اور چین جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں
جو انفارمیشن اور لوکیشن ٹریس کر کے دے رہے ہیں متحد اپنا اس میں جو خلیجی ممالک میں جو امریکی اڈے ہیں، امریکی جہاز جو کھڑے ہوئے تھے ہینگر میں، اس کو ٹھوکا تھا ایران نے، تو وہ جناب روس نے یا چین نے بتایا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی. تو روس ظاہر ہے بڑا سپورٹر ہے ایران کا، تو روس بھی جائیں گے، مسقط بھی جائیں گے. پاکستان آنے سے پہلے آج انہوں نے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے فون پر گفتگو کی تھی، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے گفتگو کی تھی، جن کا بہت بڑا کردار ہے امن اس عمل میں. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب یہ اپنا 22 کی صبح 4:50 پر جنگ بندی ختم ہو رہی تھی اور ٹرمپ تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہماری گنز لوڈیڈ ہیں، ہمارے میزائل لوڈیڈ ہیں، ہم تیار ہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی جو غیر معینہ مدت تک کے لیے سیز فائر ہوا تھا، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا تھا کہ نہ کر اس طرح یار، کیا کر رہا ہے تو، کیوں جنگ کرتا پھر رہا ہے، چھوڑ دے یار، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. ظاہر اسی طرح قائل کیا ہوگا نا سفارتی زبان میں، جو بھی انداز ہوتا ہے کہ یار من لینا ساڑی گل تھوڑی دیر رکھ کے کہتے ہیں یار من لے یار، تو کیوں پاگل ہوا پھرنا یار، اس طرح کی بات کی ہوگی. تو بہرحال تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے وہ جنگ بندی میں توسیع کروائی تھی. ٹرمپ صاحب کو کہا تھا اور ان کو ظاہر ہے بتایا ہوگا کہ یار جنگ سے کیا ملنا ہے، تو وہ انہوں نے قبول کر لی تھی وہ جنگ بندی کے لیے جو مشورہ تھا، درخواست تھی، جو بھی نام آپ اس کو دیں. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اس فون کال کے بعد ٹرمپ صاحب اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں گے، اور ایران کو ہم نے اپنی شرائط بتا دی ہیں، اور فی الحال ہم کوئی حملہ نہیں کرتے. تو پھر امریکی میڈیا نے کہا کہ جی وہ تو 2-3 دن کے لیے جنگ بندی ہے، 3-4-5 دن کے لیے ہے. تو ٹرمپ صاحب نے کہا نہیں، کوئی محدود مطلب کوئی مدت نہیں ہے جنگ بندی کی، یعنی لامحدود مدت تک کے لیے جنگ بندی ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب سے بات انہوں نے کی، وزیر خارجہ سے بات کی، اور پھر وہ خبر آ گئی کہ جی پاکستان آ رہے ہیں. اب پاکستان وہ کہہ رہے ہیں، عباس عراقچی صاحب کا جو کچھ دیر پہلے جب میں ابھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنا بیٹھا ہوں، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے ان کا ٹویٹ آیا تھا عباس عراقچی صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ پاکستان، اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کی وزٹ پر جا رہا ہوں، ٹور پر جا رہا ہوں. میرا مقصد جو ہے وزٹ کا وہ جو ہے وہ قریب کلوزلی کوآرڈینیٹ جو اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ، اور جو دو طرفہ معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو، اور خطے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جنگی جو صورتحال ہے اس پر بات چیت کرنا. گویا ایران کو کوئی جلدی نہیں ہے، وہ کوئی عجلت میں نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں. ٹرمپ تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایرانی وفد یا ایران جو ہے وہ مان لے کہ جب ہم پاکستان جا رہے ہیں تو پھر وہ اپنا فوری طور پر وفد بھیج دیں گے کہ بیٹھو جہاز پہ، فوری طور پر پہنچو، بلکہ جہاز کا انجن چالو ہوگا ان کا. اس طرح کی پوزیشن ہے ان کی، کپڑے شپڑے باندھ کے بیٹھے ہوں گے اپنے بیگ شیگ کے، جی وہ جیسے ہی کال آتی ہے پاکستان سے کہ جی ایران والے آ رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیں تو ہم بھی دوڑ پڑیں. تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. یہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں، خطے کی صورتحال کے اوپر تمام دوست ممالک کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ آ رہے پاکستان. آنے کا انہوں نے اعلان کیا، اور جب تک آپ ولاگ سن رہے ہوں گے تب تک شاید وہ پہنچ چکے ہوں، اور اسی دوران زرداری صاحب اسلام آباد میں نہیں ہے. تو یہ پھر ظاہر ہے کس سے کہانیاں لوگ بنائیں گے. تو یہ 2 ڈیولپمنٹس تھیں، لیکن زرداری صاحب کا جو چین کا دورہ ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم سمجھا جا رہا ہے. کل وہ روانہ ہوں گے تو اس کے بعد پھر کافی ساری خبریں، کافی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.